Why only Islam? In a world of diverse faiths, what sets this path apart? آج ہم حقوق یا رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ایک الگ زاویے سے۔ یہاں سوچ کے دو بالکل مختلف طریقے آمنے سامنے آتے ہیں، ایک جدید مغربی تصور اور دوسرا روایتی اسلامی نقطہ نظر۔ اور یہ صرف کوئی قانونی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ دو الگ الگ عالمی نظریات کا ٹکراؤ ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آئیے اس بیان سے شروع کرتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق جدید مغربی ذہن نے رائٹس کے تصور کو اتنی مقدس حیثیت دے دی ہے کہ یہ ایک نئے مذہب جیسا بن گیا ہے۔ مطلب حقوق کی بات اب صرف قوانین کی نہیں رہی، بلکہ یہ ایک ایسی قدر بن چکی ہے جس پر سوال اٹھانا بھی تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ رائٹس کا یہ جدید آئیڈیا آخر آیا کہاں سے؟ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی تھوڑی سی فکری تاریخ میں جانا پڑے گا۔ دیکھیں، اس ساری سوچ کے عین مرکز میں ایک فلسفہ ہے جسے اینتھروپوسینٹرزم یا انسان مرکزیت کہتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انسان ہی اس کائنات کا مرکز ہے اور ہر چیز کی قدر و قیمت انسان کے حوالے سے ہی طے کی جائے گی۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے جان لاک جیسے مفکرین سے، جنہوں نے فطری حقوق کا تصور دیا۔ لیکن یہاں ماخذ ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لاک نے ان حقوق کا سرچشمہ خدا کے بجائے فطرت کو بنا دیا، اور بس یہیں سے دھیرے دھیرے خدا کا تصور اس پوری بحث سے باہر ہونا شروع ہو گیا۔ پھر آتے ہیں ایمانوئل کانٹ، جنہوں نے انسانی خود مختاری کا نظریہ دے کر اس سوچ کو ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ ان کے خیال میں انسان اتنا قابل ہے کہ وہ اپنی عقل استعمال کر کے اپنے لیے اخلاقی اصول خود بنا سکتا ہے۔ ماخذ اس پر تنقید یہ کرتا ہے کہ اس فلسفے نے صحیح اور غلط کا پیمانہ الہی وحی سے ہٹا کر انسانی خواہش پر لا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد روسو نے معاشرتی معاہدے کا تصور پیش کیا۔ اس کے مطابق حقوق معاشرے کی عمومی مرضی یعنی اجتماعی خواہش سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ماخذ ایک بہت بنیادی سوال کھڑا کرتا ہے کہ اگر معاشرے کی مرضی ہی سب کچھ طے کرے گی تو پھر اکثریت کو قتل جیسی بری چیز کو بھی ایک حق قرار دینے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ پھر تو اخلاقیات کا کوئی مستقل معیار ہی نہیں بچا۔ تو یہ تو تھا مغربی فکری تاریخ کا ایک مختصر سا جائزہ۔ اب اس کے بعد ماخذ ایک بالکل مختلف فریم ورک سامنے رکھتا ہے۔ یہ ہے حقوق کا اسلامی تصور، جسے وہ فرض مرکز نقطہ نظر کہتا ہے۔ اور یہاں بنیادی دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں نظام ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں۔ ایک انسان کو مرکز مانتا ہے تو دوسرا خدا کو۔ دیکھیں، اسلامی نقطۂ نظر حقوق مانگنے پر نہیں بلکہ فرائض ادا کرنے پر زور دیتا ہے۔ یہاں فرد کی بنیادی شناخت خدا کے ایک عبد یعنی بندے کی ہے، جس کی سب سے پہلی ترجیح اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان دونوں عالمی نظریات میں عملی طور پر فرق کیا ہے؟ اس تصادم کو سمجھنے کے لیے ماخذ 4 بنیادی نکات بتاتا ہے۔ چلیں ان پر ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا فرق ہے خواہش اور حق کے درمیان۔ ماخذ کہتا ہے کہ جدید سوچ میں اکثر انسانی خواہشات کو ہی حق کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں میرا جسم، میری مرضی جیسے نعروں میں نظر آتی ہیں۔ اس کے بالکل برعکس اسلامی تعلیمات میں حق اور نفسانی خواہش کے بیچ ایک واضح فرق رکھا گیا ہے۔ اب دوسرا فرق، اور یہ معاشرے کی ساخت پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ماخذ کے مطابق جب ہر شخص صرف اپنے حقوق مانگنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے تو معاشرے میں انفرادیت اور خود غرضی بڑھتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک فرض پر مبنی معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہر کوئی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے تو سب کے حقوق خود بخود محفوظ ہو جاتے ہیں اور ایک اجتماعی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ جدید نظریہ یہ کہتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی، اپنے جسم اور اپنی جائیداد کا مطلق مالک ہے، جبکہ اسلامی تصور بالکل الگ ہے۔ یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں خدا کی طرف سے ایک امانت ہے اور انسان صرف ان کا نگران ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں خودکشی یا مال کو فضول چیزوں میں ضائع کرنے کی اجازت نہیں۔ اور چوتھا اختلاف یہ حقوق کی نوعیت کے بارے میں ہے۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ سیکولر حقوق مستقل نہیں ہوتے، وہ وقت اور معاشرتی رجحانات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ مطلب ایک چیز جو کل تک ایک سنگین جرم تھی، آج اسے ایک بنیادی حق قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب اس بدلتی ہوئی صورتحال کے بالکل برعکس ماخذ یہ بتاتا ہے کہ شریعت میں دیے گئے حقوق جیسے کہ زندگی کا حق، عزت کا حق یا انصاف کا حق، یہ سب مستقل اور ابدی ہیں۔ انہیں کوئی پارلیمنٹ، کوئی بادشاہ یا کوئی معاشرہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے انسان مرکز اور فرض مرکز نظریات کو دیکھا اور ان کے بیچ بنیادی اختلافات کو بھی سمجھا، لیکن ماخذ کے مطابق یہ پوری بحث آخرکار آ کر ایک ہی بنیادی سوال پر رک جاتی ہے، اور وہ سوال یہ ہے
کہ حقوق کا حتمی سرچشمہ ہے کیا، انسان کی بدلتی ہوئی خواہشات یا پھر خدا کی نہ بدلنے والی مرضی؟ ماخذ اس سوال کو ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے